أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیزان گرامی اور سامعین محترم، السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج سے ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، سورہ النحل، اور اس کی 125ویں آیت ہے، اس کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی جانب حکمت اور دانائی سے دعوت دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور نہایت بہترین طریقے سے اپنی گفتگو کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب ہی جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی واقف ہے ان سے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس سورے کو سرنامہ کلام بنانے کا سبب یہ ہوا کہ ایک عرصے سے ایک کیفیت رہی جس سے میں گزر رہا ہوں، سوچتا ہوں، اور اپنی اس گفتگو کے ذریعے آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ دیکھیے، اس امر سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اسلام ایک تناور درخت ہے، اور تمام مکاتیب فکر اور فرقے اس کی شاخیں ہیں۔ شاخیں اسی وقت سلامت رہتی ہیں جب درخت کا تنا اور درخت کی جڑ محفوظ ہو۔ وہ جڑ کیا ہے؟ ملت اسلامیہ کی، مسلمانوں کی، کہ مسلمان خدائے احد الصمد پر یقین رکھتا ہے، اور خدائے واحد کا اقرار کرنے والے مسلمان ایک ملت واحدہ، ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ مومنین سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اہل اسلام مختلف مکاتیب فکر میں منقسم ہے۔ ہمارے پاس مکتب اہل سنت والجماعت بھی ہے، ہمارے پاس مکتب اہل حدیث بھی ہے، اور ہمارے پاس مکتب تشیع یا ملت جعفریہ بھی موجود ہے، اور سب اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ تمام مکاتیب فکر مسلمان ہیں، اور ان میں سے کوئی فرقہ ایک دوسرے کو کم از کم دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ حج بیت اللہ کے روح پرور اجتماع میں آپ کو تمام مکاتیب فکر اسلامی کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ قرآن مجید نے ایک اعلان اور کیا۔ یہ سورہ مبارکہ انعام ہے۔ الانعام چھٹا سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے کی 159ویں آیت ہے، اور
اس 159ویں آیہ وافی ہدایہ میں رب العزت نے ایک اعلان فرمایا. وہ اعلان یہ ہے ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر دیے، وکانوا شیعا، اور گروپس میں تقسیم ہو گئے. اب اپنے حبیب کو مخاطب کر کے رب العزت کا ارشاد ہے لست منہم فی شیء، تیرا ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ بس اللہ کے سپرد ہے. انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. اس کے باوجود کہ فرقوں سے سرکار ختمی مرتبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان اپنی شناخت آج فرقوں کے لحاظ سے کرتا ہے، اور یہ لفظ بھی استعمال کرتا ہے، فرقہ تشیع، فرقہ اہل سنت، فرقہ اہل حدیث، فرقہ حنفیہ. ایک طرف قرآن، ایک طرف ہمارا طرز عمل. اب یہ سوچ درست ہے، غلط ہے؟ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ جاری کروں، لیکن کیا یہ بد نصیبی نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، دوسرا کہتا ہے جی ہاں، لیکن یہ تعارف کافی ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے لیے تعارف کافی ہے، ملت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ خود بتائے یا ایک دوسرے سے پوچھے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں. اور یہ تمہیدی جملے میں نے اس لیے عرض کیے کہ جس صورتحال کو دیکھ کر ہمیں اذیت محسوس ہو رہی ہے وہ ہے فرقہ واریت کا زہر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم برداشت اور صبر کی حدوں سے اتنی دور ہو گئے ہیں کہ آج مسلمانوں پر بین الاقوامی طور پر جو لیبل لگا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب اس سے واقف ہیں. ہمارا کیا انداز ہے تبلیغ ہے؟ تو میں نے صرف اس ایک سوال کو ذہن میں رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں علماء اہل سنت کے اجتماعات میں بھی جاؤں اور برادران تشیع کے اجتماع میں بھی شرکت کروں. اور میں نے شرکت کی. تو میں نے کیا دیکھا؟ پہلے ہمیں برادران تشیع کی بات کرتا ہوں. میرے مشاہدے میں پہلی بات یہ آئی کہ ایک شیعہ خطیب، شیعہ عالم، اس مجمع سے جو خالص شیعوں کا مجمع ہے، وہاں یہ ثابت کر رہا ہے کہ مولائے کائنات، مولا مشکل کشا، خلیفہ بلا فصل ہے. میرے ذہن میں فوراً سوال یہ پیدا ہوا جو میں نے وہاں نہیں پوچھا، آج اس وقت پوچھ رہا ہوں کہ یہ سننے والے تو سب شیعہ ہیں. شیعہ ہی اس لیے ہیں کہ یہ مولا مشکل کشا کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. آپ ان میں اس امر کو ثابت کر کے اپنا یا ان کا وقت ضائع نہیں کر رہے کہ مولا علی بلا فصل خلیفہ ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وہ بلا فصل خلیفہ نہ مانتے تو شیعہ نہ ہوتے. شیعہ ہیں اس کا مطلب ہے خلیفہ. جو مسئلہ طے ہے آپ کے یہاں، آپ اس مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں. ایک اور اجتماع میں ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، برادران اہل سنت سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں. ہمارے شیعہ بھائی اس عقیدے میں بڑے راسخ ہیں کہ سرکار دو عالم کی فقط ایک صاحبزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ الصلوۃ والسلام تھی. میں یہ فیصلہ نہیں کر رہا، اور میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا کیا صحیح کیا غلط. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب
اس شیعہ مجمع میں ایک خطیب 1 گھنٹے کی تقریر میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، تو جو مجمع آپ کو سماعت کر رہا ہے وہ تو ایک ہی بیٹی کو تسلیم کرتا ہے. آپ یہ 4 بیٹیاں کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ جو میں سمجھا اور سمجھ پایا وہ یہ کہ صرف اس لیے کہ آپ دوسرے مکتب فکر کی، اہل سنت کی دل آزاری کریں یا تنقید کریں. شیعت مذہب کی جو فہم ہے، ادراک ہے، سمجھ ہے، جو اس پر عمل پیرا ہونا ہے، وہ اس بنیاد پر تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر تنقید کریں. وہ تو اس بات پر ہے کہ جو عقیدہ آپ کا ہے اس پر عمل مستحکم سے ایک تشکیل سیرت کی بنیاد قائم کریں. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بات بھی دیکھی، اور اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہمارے سنی بھائی رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانتے ہیں. ہمارے شیعہ بھائی مولا مشکل کشا کو خلیفہ مانتے ہیں. اب ٹاک شو میں ایک شیعہ عالم کو بلا کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں. یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر وہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر ایمان رکھتا تو وہ شیعہ کیوں ہوتا، سنی نہ ہوتا؟ صرف اس سوال سے کا مقصد یہ ہے کہ فرقے واریت کا ایک ڈیمانسٹریشن کیا جائے، انسٹیگیٹ کیا جائے، زہر پھیلایا جائے، اور میڈیا اس پیٹرول مزاج ٹاک شو سے اپنا بریڈ اینڈ بٹر پیدا کرے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارے سنی بھائیوں کے بارے میں شیعہ اجتماعات میں خطابات. اس کے بعد ہمیں اتفاق ہوا، اتفاق تو میں نے بس سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے کہہ دیا، ارادتاً اہل سنت کے اجتماع میں وہاں خطیب نے جو تقریر کی وہ صرف اس بات پر تھی کہ ماتم کرنا حرام ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سنی مسلمان ہے جو ماتم کرتا ہے، یا وہ زنجیر زنی کو جیسا کہ شیعہ بھائی کرتے ہیں اس کو پھیلانا چاہتا ہے. اہل حدیث کے اجتماع میں آپ اہل حدیث سامعین ہیں آپ کے، اور جو اہل حدیث عالم ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ نظر نیاز صدقہ حرام ہے. ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. میں مناظرہ نہیں کر رہا، نہ میں مناظر ہوں، نہ میں فرقہ وارانہ باتیں کرتا ہوں، بس ایک درد دل ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور آپ براہ کرم سوچئے، غور کیجئے، کون سا اہل حدیث مسلمان ہے جو نظر نیاز کر رہا ہے یا نعرہ رسالت لگا رہا ہے جو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خطاب کے ذریعے سے کسی سنی بھائی کی دل آزاری ہو. جب آپ ماتم یا زنجیر زنی یا جلوس اذا کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شیعوں جو حضرات ہیں آپ کے شہر کے، آپ کے ملک کے، آپ کے محلے کے، آپ کی کمیونٹی کے، ان کو تکلیف پہنچائی جا سکے، ان کو رنجیدہ کیا جا سکے. یہ ہے تبلیغ آپ کی. بدقسمتی سے تبلیغ کا یہ انداز اس وقت ہر مکتب فکر نے اختیار کر رکھا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ عرض کروں آپ سے، نتیجہ یہ ہے، پھر میں نتیجہ اپنے طور پر نہیں دیتا، 3 سوالوں کی شکل میں دیتا ہوں. اہل بیت علیہم السلام، ائمہ اثنا عشر علیہم السلام مینار ہدایت ہیں، سرکار ختمی مرتبت کے وارث ہیں. ٹھیک ہے، یہی مان ہے. ان کے ماننے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس پر گفتگو ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھتا. اب
سنی بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ آپ نے خود بیان کیا کہ مولا مشکل کشا نے حضرت عمر کی مختلف فیصلوں میں مدد کی. آپ نے خود یہ کہا اور کہتے ہیں کہ اصحاب اہل بیت کا احترام کرتے تھے. تو اصحاب کبار جو درخشاں ستارے ہیں ان کا کردار آپ کے پاس ہے؟ اگر یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ کو یہ ہاں میں دے دیں تو پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کردار آپ کی زندگی پر نافذ ہوتا اور نافذ ہو جائے، پہلی اگر نافذ ہوتا تو کیا آپ کو دنیا میں دہشت گرد قرار دیا جاتا؟ کیا مطلب ہے؟ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کا یہ کردار استغفر اللہ معاذ اللہ وہ کردار ہے، نہیں نا؟ تو دوسرے معنوں میں کردار اہل بیت شیعہ بھائیوں کے پاس نہیں ہے، کردار صحابہ ہمارے سنی بھائیوں کے پاس نہیں ہے. اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ موعظہ حسنہ کر رہے ہیں دوسروں کو جہنمی قرار دے کر. تبلیغ کا یہ کیا انداز ہے بھائیوں؟ آپ کی نسل دین سے ہٹ چکی، جو رہ گئے ان کو آپ ہٹا دیں گے اپنی جہالت سے اور اپنی اس نفرت سے اور اپنے اس پیٹرول مزاج گفتگو سے. جہاں اتنی باتیں کہہ دیں، ہاتھ جوڑ کے ایک بات اور کہتا ہوں، تمام علماء سنی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ یہ کہتے ہیں سرکار ختمی مرتبت اصحاب میں اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے. آپ عوام میں کیا اسی طرح رہتے ہیں علماء کرام کے؟ کیا ایسے ہی ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں؟ حضور کے پاس کوئی حاجت مند آ جائے تو حضور اس کی حاجت پوری فرمائیں، اور آپ تبلیغ کے لیے بھی ایک فیس مقرر کر دیتے ہیں. یہ تبلیغ نہیں ہے بھائی. سوچو پوچھو. میں جب جاتا ہوں باہر جانے سے مراد یورپ یا امریکہ نہیں، پاکستان یا انڈیا نہیں، وہ طبعات عالیہ پر، ان مقدس مقامات پر جو ہر مسلمان کے لیے مقدس مقامات ہیں، مکہ، مدینہ، نجف اشرف، کربلا محلہ، مشہد مقدس، اور جا کر وہاں پڑھنے والوں سے میں گزرا ان چیزوں سے. میں آپ کو بتاؤں جو بات کہہ رہا ہوں آزمائی ہوئی باتیں کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا. میں نے ان کے سامنے کچھ علمی سوالات رکھے، انہوں نے کہا کچھ وقت دیجیے، وقت دے دیا. اس کے بعد جو جواب انہوں نے دیا نا مجھے اگلے دن، وہ مختلف پیجز تھے جو انہوں نے بھیجے، جو گوگل سے کاپی پیسٹ کیے گئے تھے، اور ساتھ میں بتایا انہوں نے گوگل سے لیے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گوگل ہی سے معلومات حاصل کرنا ہے تو مدرسہ دیوبند کیا کر رہا ہے؟ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، نجف اشرف کا طالب علم گوگل سے جواب ڈھونڈ رہا ہے. یہ جواب تو آج انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے بچے مجھ سے اور آپ سے زیادہ تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں. ہماری تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بس آخری جملہ میری گفتگو کا، اور وہ یہ ہے تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے. عرض کرتا ہوں آپ سے، تبلیغ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جو معلومات ہیں ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے. سرکار ختمی مرتبت زندگی کیسے گزارتے تھے یہ واقعات ہیں، تاریخ نے ذکر کیے ہیں. جو آپ کا بچہ گوگل پر پہلے دیکھ کر آتا ہے آپ کی تقریر سننے کے لیے، سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد اصحاب کبار میں کیا صورتحال پیدا ہوئی، یہ آپ کے
بچے، یہ نئی نسل، نوجوان، یہ گوگل سے اتنی معلومات رکھتے ہیں جو شاید آپ کو نہ ہو، اور اگر نہیں رکھتے تو معلوم کر سکتے ہیں چند ساعتوں میں۔ اب اگر یہی چیزیں آپ تقریر میں بیان فرمائیں گے تو بچہ یہ کہے گا کہ دس از ویسٹیج آف منی۔ معاف کیجیے گا، آپ سرچ کروں، اہل مغرب میں سیمینار ہوتے ہیں، ان سیمینارز کی فیس ہوتی ہے، ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، لوگ وہ بھاری بھرکم فیس دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ کے مذہبی اجتماعات میں نہ فیس ہوتی ہے، نہ کوئی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، بلکہ تبرک یا لنگر بھی آپ مفت دیتے ہیں، مگر آپ شکایت کرتے ہیں لوگ آتے نہیں، بچے آتے نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ آپ انہیں کیا دے رہے ہیں۔ اب آپ ان کو یہ نہ بتائیے کہ صلح حدیبیہ کے واقعات کیا ہیں، آپ یہ بتائیے صلح حدیبیہ کی اپلیکیشن کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے فتح مکہ سے جو کچھ ہم دیکھتے سیکھتے ہیں اس کو آج کی زندگی میں کیسے نافذ کریں گے، اس سے کردار میرا کیسے بدلے گا، خدا واحد کا اعلان کرنے کے بعد ملت واحد کیسے بنتی ہے، اختلافات رکھنے کے باوجود ہم فرقے نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، کیسے؟ یہ آپ کا کام ہے، سمجھ نا؟ آپ تقریر میں جو کچھ دے رہے ہیں وہ انفارمیشن ہے، وہ تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ جو معلومات آپ کے پاس ہیں، جو انفارمیشن ہے، اس کو پروسیس کیجئے، اس کو اپلائی کیجئے، اس کو انالائز کیجئے، اس کو سنتھسائز کیجئے، اس کو ایویلویٹ کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی کردار کیسے بدلتا ہے۔ اور پھر یاد کرو کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی اللہ کے، سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ علم رٹنے کا نام تو نہیں ہے، علم ہے چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کا نام۔ انکشاف حقیقت کو علم کہتے ہیں، اور حقیقت کی دریافت کی قوت کو عقل کہتے ہیں۔ اسلام دین علم بھی ہے، اسلام دین عقل بھی ہے۔ للہ سوچو۔ اور پھر یہ آیت پڑھ کر بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید نے کہا، یہ قرآن مجید اگر غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ سوچئے۔ اور میرا پیغام یہی ہے کہ غور و فکر اور تعقل یہ مسلمان کی میراث ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، تلخ نوائی کی معذرت چاہتا ہوں، دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔